السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ کا اردو مدرس شیخ ذاکر آج کی ایک نئی ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پیارے بچوں، آج کا ہمارا جو موضوع رہنے والا ہے وہ 10ویں جماعت کا داستان کے حوالے سے پہلا موضوع آپ کے پاس رہنے والا ہے میر امن. پیارے بچوں، میر امن کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. میر امن کیا ہے، میر امن کہاں پر پیدا ہوئے، میر امن کی حالات زندگی کے بارے میں، ان کے ادبی خدمات کے بارے میں، فورٹ ولیم کالج میں میر امن کی رسائی کیسے ہوئی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اس ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. پیارے بچوں، میر امن کے بارے میں بات کرتے ہیں. میر امن کی حالات زندگی جو ہے یہ تاریخ کے اندر میں گم ہے. آپ کو میر امن کے بارے میں اتنی زیادہ تفصیل سے کوئی جانکاری کہیں پہ بھی نہیں ملے گی. صرف میر امن نے اپنے بارے میں خود باغ بہار کے دیباچے میں کچھ باتیں جو ہیں وہ ہمیں معلومات کے طور پر پیش کی ہیں. تو وہی باتیں مد نظر رکھ کر ایک چھوٹا سا نوٹ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. بالکل آسان رہنے والا ہے، بس اپنی نظریں اور اپنے کان میری طرف رکھیں. پیارے بچوں، میر امن سب سے پہلے حالات زندگی بچانے کی کوشش کرتے ہیں. میر امن کب اور کہاں پر پیدا ہوئی؟ میر امن کی اگر میں بات کروں پیدائش کے حوالے سے، تو میر امن کی پیدائش 1748 عیسوی میں دہلی میں ہوتی ہے. 1748 عیسوی میں میر امن کی پیدائش دہلی میں ہوتی ہے. میر امن کے جو آبا و اجداد تھے وہ مغل سلطنت کے ساتھ وابستہ تھے اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے. جاگیردانہ نظام ان کے پاس تھا، زمینیں ان کے پاس بہت تھی اور مغلوں کے ساتھ وہ کام کرتے تھے، اور بڑے بڑے منصب پر وہ فائز تھے. میر امن کے میں آبا و اجداد کی بات کر رہا ہوں پیارے بچوں. تو میر امن کی پیدائش 1748 عیسوی میں دہلی میں ہوتی ہے. اس وقت کس کا زمانہ تھا پیارے بچوں؟ محمد شاہ کا دور تھا. اس وقت کس کے دور میں پیدا ہوئی میر امن؟ دلی میں محمد شاہ کے دور میں. محمد شاہ کے دور میں میر امن کی پیدائش 1748 عیسوی میں دہلی میں ہوتی ہے. میر امن کا اصل نام میر امان. پیارے بچوں، اگر میں تخلص کے بارے میں بات کروں، کتابوں میں لکھا گیا ہے، گنج خوبی میں میر امن کی ایک کتاب گنج خوبی ہے، اس میں میر امن نے خود اپنی شاعری کے حوالے سے کہا ہے، لکھا ہوا ہے کہ میرا تخلص جو ہے وہ لطف ہے، لطف ان کا تخلص. میر امن 1748 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے محمد شاہ کے دور میں. پیارے بچوں، 1761 عیسوی میں 1761 میں دلی پر حملہ ہو جاتا ہے. کس کی طرف سے؟ احمد شاہ ابدالی کی طرف سے. احمد شاہ، نام یاد رکھنے کی کوشش کرنا پیارے بچوں. میں نے کہا کہ میر امن کی پیدائش 1748 عیسوی میں دہلی میں ہوتی ہے. کس کے دور میں؟ محمد شاہ کے دور میں میر امن کی پیدائش ہوتی ہے. پھر میں نے کہا کہ 1761 عیسوی میں احمد شاہ کے دور میں احمد شاہ نے کیا کیا؟ دلی پر حملہ کیا. احمد شاہ نے دلی پر حملہ کیا اور دلی کو تاج کر دیا، دلی کو برباد کر دیا. تو اسی دوران ایک لوٹیرا سمجھ لیجیے آپ، سورج مل جٹ، اس نے کیا کیا؟ وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ دلی جو تھی وہ پوری بگڑ چکی تھی، برباد ہو چکی تھی. کس کے حملے سے؟ احمد شاہ کے حملے سے. تو اسی دوران کیا ہوتا ہے؟ سورج مل جٹ بیچ میں آ کر میر امن کی ساری مورثی جائیداد جو ہے وہ ہڑپ لیتا ہے، اس پر قبضہ کر لیتا ہے. میر امن کے پاس جتنی بھی زمین تھی اس سب کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. کون؟ یہ سورج مل جٹ. پیارے بچوں، میں بات کر رہا ہوں میر امن کی حالات زندگی کے حوالے سے. میں نے کہا میر امن کی پیدائش 1748 عیسوی میں دہلی میں ہوئی، لیکن دور تھا اس وقت محمد شاہ کا. اس کے بعد 1761 میں مختصر حالات زندگی ہمیں بتانی ہے، ہمیں اتنا تفصیل میں نہیں جانا ہے، اور ان کی حالات زندگی ہے بھی مختصر. 1761 میں احمد شاہ ابدالی نے دلی پر حملہ کیا، دلی بالکل برباد ہو گئی، اور اسی دوران سورج مل جٹ بیچ میں آ کر میر امن کی ساری جائیداد کو ہڑپ لیتا ہے، اس پر قبضہ کر لیتا ہے. مجبوراً پیارے بچوں میر امن کو دلی سے نکلنا پڑتا ہے. مجبوراً میر امن کو دلی سے نکلنا پڑتا ہے، اور میر امن تلاش و معاش کے سلسلے میں دلی سے نکل کر عظیم آباد پٹنہ چلے جاتے ہیں. ہمارے پاس یہ تھا پہلا پوائنٹ، اور یہ رہے گا ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ، عظیم آباد پٹنہ. عظیم آباد پٹنہ
کیسے پہنچے, کیوں پہنچے؟ دلی میں پیدا ہوئے تھے تو عظیم آباد پٹنہ کیسے پہنچ گئے؟ میں نے ابھی کہا دلی پوری برباد ہو گئی تھی اور سورج مل جٹ نے ان کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا, مجبوراً اس کو دلی سے نکل کر, ٹھیک ہے, اپنی جان بچانے کے لیے, روزی روٹی کے سلسلے میں, کیونکہ اس کے ہاتھ میں کچھ بچا نہیں تھا, جس کی وجہ سے یہ عظیم آباد پٹنہ کا رخ کرتے ہیں. عظیم آباد پٹنہ میں کچھ وقت گزارنے کے بعد وہاں پر بھی اس کو روزگار کے سلسلے سے کوئی سہولیت فراہم نہیں ہوئی, اس کو کام نہیں ملا, تو عظیم آباد پٹنہ سے نکل کر, ٹھیک ہے, تنہا کشتی میں سوار ہو کر عظیم آباد پٹنہ سے نکل کر ہمارے پاس تیسرا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ عظیم آباد پٹنہ سے نکل کر میر امن جو ہے کلکتہ پہنچ جاتے ہیں. کلکتہ 3 پوائنٹ آپ کے سامنے پیارے بچوں. پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے دلی میں پیدا ہوئے, دوسرا پوائنٹ دلی سے نکل کر عظیم آباد پٹنہ پہنچے جب دلی پر حملہ ہوا اور ان کی ساری جائیداد کو سورج مل جٹ نے قبضہ کر لیا. پھر عظیم آباد پٹنہ میں بھی کچھ کام نہ بنا, وہاں سے بھی اس کو مجبوراً نکلنا پڑا, روزی روٹی کے سلسلے میں, تلاش معاش کے سلسلے میں اس کو وہاں سے نکلنا پڑا اور یہ مجبوراً کشتی میں سوار ہو کر کلکتہ پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے, کتابوں میں لکھا گیا جب یہ کشتی میں سوار تھے, اتنا مزید میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, تھوڑی سی ایک بات میں یہاں پر ایڈ کروں گا. کلکتہ جب یہ پہنچے, کشتی کے سفر کے دوران یہ پہنچے تھے, اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے دوست تھے, اور ان دوستوں کی وجہ سے, ان میں سے ایک دوست تھا, ان دوستوں کی وجہ سے اسی کلکتہ میں بعد میں آ کر پیارے بچوں ان کی ملاقات ایک شخص سے ہوتی ہے, وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. بہرحال کلکتہ جب یہ پہنچے, کلکتہ میں کیا ہوتا ہے, انہی دوستوں میں سے کسی ایک دوست نے میر امن کو وہاں پر کلکتہ کا جو نواب تھا, نواب دلاور جنگ, تیسرے پوائنٹ میں ہی اس پوائنٹ کو انکلوڈ کریے, نواب دلاور جنگ, نواب دلاور جنگ, ٹھیک ہے, یہ کلکتہ کا نواب تھا. اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے, کلکتہ کا جو نواب تھا نواب دلاور جنگ, اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے, ٹھیک ہے, کاظم علی کا اس کو اتالیق مقرر کیا, بیٹا استاد مقرر کیا, کیونکہ روزی روٹی کے سلسلے میں بھٹک رہے تھے, کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ. تو ان کے کچھ دوست تھے, جن دوستوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, نواب دلاور جنگ کے ساتھ ان کی ملاقات ہو جاتی ہے اور نواب دلاور جنگ اس کو اپنے چھوٹے بھائی, ٹھیک ہے, کاظم علی کا اتالیق مقرر کرتا ہے, استاد مقرر کرتا ہے, اور بہت عرصہ اس نے وہاں پر گزارا, لیکن وہاں پر بھی نہیں نبھی, ٹھیک ہے, اور وہاں سے بھی اس کو نکلنا پڑا. جب یہ یہاں سے نکل گئے, کچھ عرصہ یہاں پر گزارنے کے بعد جب یہ یہاں سے نکلے تو ان کی ملاقات ہوتی ہے میر بہادر علی حسینی کے ساتھ. چوتھا پوائنٹ پیارے بچوں آپ کے پاس, میر بہادر علی حسینی, آپ کے پاس چوتھا پوائنٹ, میر بہادر علی حسینی. میر بہادر علی حسینی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے. یہ ملاقات بڑی دلچسپ رہنے والی ہے پیارے بچوں, غور کیجئے گا. میر بہادر علی حسینی, میر بہادر علی حسینی نے میر امن کی ملاقات ایڈم جان گلکرسٹ سے کروائی. یہ کون تھا ایڈم جان گلکرسٹ پیارے بچوں؟ تو یہاں پر کلکتہ کے سفر کے دوران اس کی زندگی میں ایک رخ, اہم رخ جو ہے, اس کی زندگی جو بدل جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تھا کلکتہ کا جو سفر تھا. کلکتہ کے سفر کے دوران اس کی ملاقات میر بہادر علی حسینی سے ہوتی ہے. میر بہادر علی حسینی کے توسط سے ان کی ملاقات ہوتی ہے ایڈم جان گلکرسٹ کے ساتھ. جان گلکرسٹ, جان گلکرسٹ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے, اور اس جان گلکرسٹ نے میر امن کو فورٹ ولیم کالج میں نوکری دے دی. پیارے بچوں, جب بھی میر امن کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے تو فورٹ ولیم کالج کا نام بھی ہمارے ذہن میں گونجتا ہے. ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے. فورٹ ولیم کالج کا اور میر امن کا آپس میں کیا رشتہ ہے, فورٹ ولیم کالج پر ایک الگ ویڈیو بناؤں گا. بہرحال یہاں پر جاننے کی کوشش کریں. میر بہادر علی حسینی کی وجہ سے جان گلکرسٹ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے, اور جان گلکرسٹ نے میر امن کو فورٹ ولیم کالج میں ملازم بنا دیا منشی کے طور پر. ٹھیک ہے, فورٹ ولیم کالج. پیارے بچوں, اس فورٹ ولیم کالج میں میر امن جو ہیں منشی کی حیثیت سے کام کرنے لگے, لیکن لوور گریڈ کے منشی, ٹھیک ہے, ہیڈ منشی نہیں, منشیوں کے انڈر کام کرنے والے ابھی. ٹھیک ہے, تو فورٹ ولیم کالج میں میر امن کی رسائی 1800 میں ہو جاتی ہے, 1800 میں. ٹھیک ہے, فورٹ ولیم کالج کی بنیاد بھی 1800 میں پڑی, وہ بعد میں دیکھیں گے. تو یہاں پر میر امن نے کیا کیا, تصنیف و تالیف کا کام شروع کیا, اور اس فورٹ ولیم کالج میں میر امن نے ایڈم جان گلکرسٹ کی فرمائش پر, ٹھیک ہے, ایک داستان لکھی تھی. ٹھیک ہے, وہ تبازات داستان نہیں تھی, وہ باغ و بہار تھی. پیارے بچوں, اس کا ذکر ہم ابھی کریں گے. تو بہرحال میر بہادر علی حسینی کی وجہ سے جان گلکرسٹ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے, اور فورٹ ولیم کالج میں یہ ملازم بن جاتے ہیں, اور
₹40 ان کو تنخواہ رہتی ہے مہینے کی. پیارے بچوں ₹40 ٹھیک ہے ان کی تنخواہ رہتی ہے. 1800 میں یہ فورٹ ولیم کالج میں ملازم بنتے ہیں اور 1806 میں یہ استعفیٰ دے دیتے ہیں. یہ 6 سال انہوں نے فورٹ ولیم کالج میں کام کیا. تو یہ تھا پیدائش کے حوالے سے تھوڑا سا. اب میر امن کی وفات کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ میر امن کی وفات کے بارے میں بھی اختلافات ہیں کہ میر امن کی جو وفات ہے کہا جاتا ہے کہ وہ 1800 کتابوں پر کہیں لکھا جاتا ہے 1806 میں ان کی وفات ہوئی اور کہیں پر کہا جاتا ہے کہ 1808 میں ان کی وفات ہوئی. تو پیارے بچوں تحقیق کے مطابق جب تحقیق ہم کرتے ہیں کتابوں میں ہمیں یہ پڑھنے کو مل جاتا ہے کہ 1806 میں میر امن حیات تھے. بیٹا 1806 میں حیات تھے. یہ کالج سے ہمیں فورٹ ولیم کالج سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ 1806 میں حیات تھے. تو اگر 1806 میں حیات تھے تو ظاہر سی بات ہے 1808 آپ کے پاس صحیح آپشن رہنے والا ہے. 1808 میں ان کی وفات ہوئی ہے. تو بہرحال اگر کتابوں میں 1806 لکھا ہے تو اگر وہاں پر آپشن آپ کو 1806 آ جاتا ہے 1808 نہیں ہے تو آپ 1806 پر ہی جو ہے ٹک لگائیں. تو پیارے بچوں ان کی وفات 1808 میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا میر امن کے حوالے سے مختصر سا ان کی حالات زندگی کے حوالے سے. میں پھر سے تھوڑا سا احاطہ کروا دوں. میر امن کی پیدائش 1748 عیسوی میں دلی میں ہوتی ہے. اس وقت دور جو تھا وہ محمد شاہ کا دور تھا. 1748 عیسوی کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 1761 عیسوی میں دلی پر حملہ ہو جاتا ہے احمد شاہ ابدالی کی طرف سے. احمد شاہ ابدالی نے جب دلی پر حملہ کیا دلی تاج ہو گئی اور اس کو مجبوراً دلی سے نکل کر عظیم آباد پٹنہ آنا پڑا. وہاں پر روزی روٹی کا کوئی سلسلہ نہ ملنے کی وجہ سے عظیم آباد پٹنہ سے بھی یہ نکل گئے اور یہ کشتی میں سوار ہو کر کلکتہ پہنچ جاتے ہیں. کلکتہ کا جو نواب تھا نواب دلاور جنگ. تو نواب دلاور جنگ نے اس کو اپنے چھوٹے بھائی کا اتالیق مقرر کیا استاد مقرر کیا. پیارے بچوں تو اس کے بعد وہاں پر بھی کچھ دیر نہ نبھی ان کی اور اس کے بعد میر بہادر علی حسینی کی وجہ سے ان کی رسائی ایڈم جان گلکرسٹ کے ساتھ ہوتی ہے جو فورٹ ولیم کالج میں ہندوستانی شعبے کے صدر تھے. ٹھیک ہے. تو جان گلکرسٹ کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی تو فورٹ ولیم کالج میں ان کی انٹری ہو گئی اور ₹40 تنخواہ ان کو وہاں پر دی گئی اور انہوں نے 6 سال تک وہاں پر کام کیا. ان 6 سالوں میں میر امن ابھر کر ہمارے سامنے آتے ہیں. تو وفات 1806 اور 1808 کے حوالے سے ابھی میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ زیادہ تر 1808 کا ہی ذکر تحقیق کے مطابق جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اب آئیں گے ہم میر امن کے ادبی خدمات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ میر امن نے اردو ادب میں کیا کارنامے انجام دیے ہیں. پیارے بچوں ادبی خدمات. یہ ادبی خدمات کیا ہوتا ہے؟ میر امن کا ادبی خدمات جب بھی ہم کسی کا نوٹ پڑھتے ہیں پیارے بچوں اپنا ذہن میری طرف رکھیے گا. جب بھی ہم کسی کا بھی نوٹ پڑھتے ہیں کسی بھی شاعر کا نوٹ آگے جا کر ہم پڑھیں گے. اردو میں تو نوٹ بھرے ہوئے ہیں. جب بھی کوئی سبق پڑھنا ہوتا ہے اس سے پہلے کسی شاعر یا ادیب کا نوٹ ہمیں پڑھنا ہوتا ہے. لیکن اس نوٹ میں آپ کو 2 چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں. ایک آپ کے پاس ادبی خدمات رہتا ہے ایک آپ کے پاس حالات زندگی رہتی ہے. ٹھیک ہے. حالات زندگی جیسے ابھی میں نے میر امن کی حالات زندگی جو ہے وہ ختم کر دی. حالات زندگی اور ادبی خدمات میں کیا فرق ہے؟ حالات زندگی میں کیا ہوتا ہے بیٹا؟ حالات زندگی میں یعنی کہ شاعر جو بھی ہوگا وہ کہاں پیدا ہوا کب پیدا ہوا اس کی ابتدائی تعلیم کہاں پر ہوئی مختصر طور پر یہی پوائنٹ جو ہے ہائی لائٹ کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہاں سے کہاں سفر کیا اعلیٰ تعلیم کہاں حاصل کی اور وفات کہاں پائی. یہ آتا ہے حالات زندگی میں. اور اب آپ کے پاس ایک دوسرا موضوع آ جاتا ہے ادبی خدمات کے حوالے سے. پیارے بچوں ادب میں اس نے کیا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اردو ادب میں اس نے کیا خدمات انجام دیے؟ کون سی کتابیں لکھی ہیں ان کا طرز تحریر کیا ہے ان کے لکھنے کا انداز کیا ہے کن کن موضوع پر وہ بات کرتے ہیں کون سی کتابیں لکھی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو ادبی خدمات میں بیان کرنی ہوتی ہیں. تو ہم جانتے ہیں میر امن کے ادبی خدمات پر ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اردو ادب میں میر امن جو ہیں وہ اتنے مشہور کیسے ہیں کس کی وجہ سے ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے. سر سید احمد خان کا میں یہاں پر ذکر کروں گا جنہوں نے سر سید احمد خان اردو ادب کے ایک بہترین ادیب گزر چکے ہیں. تو انہوں نے سر سید احمد خان جو ہیں میر امن کے بارے میں لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ میر امن کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے وہی پوزیشن حاصل ہے جو میر تقی میر کو اردو شاعری میں حاصل ہے. پیارے بچوں اردو شاعری کی جب ہم بات کریں میر تقی میر کو اردو غزل کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے. میر تقی میر کی جب میں بات کروں اور سر سید احمد خان میر امن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اردو نثر میں جو پوزیشن جو مرتبہ ٹھیک ہے میر امن کو حاصل ہے
وہی مرتبہ شاعری میں جو اردو نثر میں مرتبہ میر امن کو حاصل ہے، ویسا ہی مرتبہ شاعری میں میر تقی میر کو حاصل ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، اردو نثر میں جو مرتبہ میر امن کو حاصل ہے وہ اردو شاعری میں میر تقی کو حاصل ہے. پیارے بچوں، یہ میر امن کے حوالے سے ہے، نہ کہ میر تقی کے حوالے سے. ٹھیک ہے، کہ اردو نثر میں جو مرتبہ میر امن کو حاصل ہے وہی مرتبہ شاعری میں میر تقی میر کو حاصل ہے. یعنی کہ نثر کے مقابلے میں جب ہم بات کرتے ہیں میر امن کی جو ہے بہت اہمیت ہے پیارے بچوں. تو میر امن کے ادبی خدمات کے حوالے سے ہمارے پاس صرف دو چیزیں آتی ہیں کہ میر امن نے اردو ادب کو صرف دو کتابیں دی ہیں. پہلی ہے آپ کے پاس باغ و بہار، اور دوسری ہے آپ کے پاس غنچ خوبی. پہلی باغ و بہار اور دوسری آپ کے پاس غنچ خوبی. یہ دو کتابیں میر امن کی یہاں پر آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، لیکن میں نے کہا یہ دو کتابیں میر امن کی. پیارے بچوں، یہ دونوں کتابیں جو ہیں یہ میر امن کی اپنی کتابیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ میر امن کی تبصرات کتابیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ترجمہ ہے. جب میں باغ و بہار کی بات کرتا ہوں یہاں پر، تو یہ باغ و بہار جو ہے یہ میر امن کی اپنی کتاب نہیں. اور اردو ادب میں خاص کر میر امن کی جو اتنی اہمیت ہے، میر امن اتنے مشہور ہیں، اگر کہا جائے تو وہ صرف باغ و بہار کی وجہ سے. اب دیکھو، جب بھی ہم کسی ادیب کے بارے میں دیکھتے ہیں تو کتنا اس نے ادب میں کنٹریبیوشن کیا ہوا ہوتا ہے، کہیں کتابیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر جب میں میر امن کے بارے میں بات کرتا ہوں ادب کے حوالے سے، انہوں نے صرف یہ دو ترجمے کیے جس کی وجہ سے میر امن اتنے مشہور ہیں، وہ ہے باغ و بہار. اب یہ باغ و بہار کی بھی میر امن کی اپنی کتاب نہیں، یہ ایک ترجمہ ہے. تو میر امن ایک مترجم بھی ہے، یاد رکھنا، میر امن ایک مترجم بھی، ترجمہ کرنے والے. تو باغ و بہار کو اس نے ترجمہ کیا ہے. باغ و بہار پھر یہ کون سی کہانی ہے؟ اصل میں یہ قصہ چار درویش ہے. قصہ چار درویش ایک فارسی کہانی ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، امیر خسرو کی یہ کہانی ہے، داستان امیر خسرو کا یہ قصہ ہے. اور اسی قصے کو سامنے رکھ کر میر امن نے اس کا ترجمہ کر کے باغ و بہار جو ہے ہمارے سامنے پیش کی. لیکن ایک بات یہاں پر آپ کو میں ذہن نشین کروا دوں، اس قصہ چار درویش کا ترجمہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. اس قصہ چار درویش کا ترجمہ اردو میں پہلے بھی ہو چکا ہے. قصہ چار درویش کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پر. اس کا ترجمہ میر عطا تحسین نے کیا تھا. میر عطا تحسین اس کا ترجمہ آلریڈی کر چکے ہیں میر عطا تحسین. کس نام سے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نو طرز مرصع. نو طرز مرصع سے یہ ترجمہ ہو چکا ہے. قصہ چار درویش کا ترجمہ میر امن کی باغ و بہار سے پہلے ہو چکا ہے، نو طرز مرصع کے نام سے. اور وہ کیا کس نے ہے؟ میر عطا تحسین. پھر کیا مجبوری پڑ گئی پھر سے ترجمہ کرنے کی؟ فورٹ ولیم کالج میں کیا ہوتا تھا کہ کتابوں کا ترجمہ کیا جاتا تھا. کیا کیا جاتا تھا؟ مشکل کتابوں کا ترجمہ کیا جاتا تھا. تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، یہ ترجمہ جو تھا یہ کافی مشکل تھا، مکفہ اور مسجع نثر میں. ٹھیک ہے، اس میں پہلے قافیہ ردیف کا کہیں نہ کہیں استعمال، ٹھیک ہے، منظوم نثر میں یہ لکھی گئی تھی. ٹھیک ہے، مشکل ترین انداز میں یہ ترجمہ جو تھا میر عطا تحسین نے کیا تھا. تو باغ و بہار جو ہے، باغ و بہار ایڈم جان گل کرسٹ کی فرمائش پر میر امن نے قصہ چار درویش اور میر عطا تحسین کا ترجمہ نو طرز مرصع ان دونوں کو سامنے رکھا اور ایک نیا ترجمہ ہمارے سامنے پیش کیا باغ و بہار کے عنوان سے. پیارے بچوں، ٹھیک ہے، یہ باغ و بہار جو ہے یہ میر امن کی اپنی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ترجمہ ہے. میر امن کی تب آزاد کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ترجمہ ہے. لیکن پیارے بچوں، جب اس کے اسلوب کی بات ہم کرتے ہیں، جب اس کے لکھنے کے انداز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ترجمہ معلوم نہیں ہوتا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے یار یہ ترجمہ ہے ہی نہیں، یہ تو میر امن کی اپنی کتاب ہے. ٹھیک ہے، میر امن نے یہ خود لکھی ہے، ترجمہ معلوم ہوتا ہی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ڈکشن. وجہ کیا ہے؟ انداز بیان. وجہ کیا ہے؟ لکھنے کا طریقہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ترجمہ تو پہلے بھی ہوا تھا نو طرز مرصع، لیکن وہ
मुकफ़ा और मुसज्जल नस्र में था, मुश्किल तरीन नस्र में वो तर्जमा था, लोगों की समझ में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से एडम जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर यह तर्जमा किया गया और मीर अमन ने बागो बहार उन्वान दिया। इसी किस्से चार दरवेश और इसी नौ तर्ज मुरस्सा को सामने रखकर बिल्कुल आसान आम फहम जुबान में लोगों के सामने ये तर्जमा पेश हुआ और इसी बागो बहार की वजह से मीर अमन काफ़ी मशहूर है। ये बागो बहार 1801 में ये तर्जमा लिखना शुरू किया था। प्यारे बच्चों, 1801 में ये तर्जमा लिखना शुरू किया, 1801 गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। 1801 में इसको लिखना शुरू किया, 1802 में इसको मुकम्मल किया, ठीक है, 1802 में इसको मुकम्मल किया और 1803 में इसको हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता, हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से इसको क्या किया, पब्लिश, शाया किया। 1801 में लिखना शुरू किया, 1802 में इसको तकमील पर पहुंचाया, मुकम्मल किया, 1803 में इसको हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से शाया किया गया। प्यारे बच्चों, ये था मीर अमन की पहली किताब बागो बहार के हवाले से। लेकिन याद रखना, मैंने पहले भी कहा, ये मीर अमन की अपनी किताब नहीं है, ये तबज़ात किताब नहीं है, बल्कि ये एक तर्जमा है, जिसके हवाले से मैंने आपको ये सारी बातें बता दी। जाते हैं हम दूसरे मौजू पर, दूसरी किताब पर। प्यारे बच्चों, दूसरी किताब हमारे पास रहती है गंज खूबी। ये भी मीर अमन की अपनी किताब नहीं है, मीर अमन ने ये भी जो है वो तर्जमा अख्ज़ किया है, ठीक है। प्यारे बच्चों, गंज खूबी की मैं बात करता हूं। गंज खूबी तो ये जो है ये मुल्ला वाइज हुसैन काशफी की लिखी हुई किताब है, अखलाक मोहसिनी। ये कौन सी किताब है असल में? अखलाक मोहसिनी। ये अखलाक मोहसिनी इसका उन्वान है असल में, ठीक है। ये किसकी किताब थी? मुल्ला वाइज हुसैन काशफी, ठीक, मुल्ला वाइज हुसैन काशफी की लिखी ये दास्तान थी और मीर अमन ने इसको गंज खूबी के नाम से तर्जमा किया। ये दो, और इसी गंज खूबी में मैंने आपको कहा था कि मीर अमन ने जो लुत्फ तखल्लुस इख्तियार किया था, कहा जाता है कि मीर अमन शायरी भी करते थे, तो गंज खूबी में ये लुत्फ तखल्लुस जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चों, ये दो किताबें आपके सामने जो है मीर अमन के अदबी खिदमात के हवाले से नजर आती हैं। तो ये दोनों किताबें जो है ये तबज़ात नहीं है, बल्कि ये तर्जमा है। बागो बहार अगर बात करें, किस्सा चार दरवेश, फारसी किस्सा चार दरवेश, उम्मीद खुसरो, ठीक है, उसकी दास्तान है, उसका तर्जमा ऑलरेडी हुआ था, ठीक है। लेकिन मीर अमन ने इसको आसान फहम अल्फाजों में तहरीर किया, नसर में तहरीर किया एडम जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। गंज खूबी जो है ये भी इनकी अपनी किताब नहीं है, तबज़ात किताब नहीं है प्यारे बच्चों। ये भी वाइज हुसैन काशफी की लिखी किताब अखलाक मोहसिनी को सामने रखकर गंज खूबी के नाम से इसका तर्जमा किया है। तो प्यारे बच्चों, ये दो किताबें आपके सामने रहती हैं। तो ये था उर्दू अदब के हवाले से, खासकर सर सैयद अहमद खान ने उर्दू अदब में क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। तो प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में हम देखेंगे बागो बहार का क्या रहता है, बागो बहार का असलूब कैसा है, मीर अमन का नसरी तर्ज तहरीर क्या रहता है। तो अगली वीडियो में इंशाअल्लाह उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।